سارے قرآن نے جو دعوت دی ہے نا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو غور کرتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو ایمان والے ہیں، تھوڑے ہی ہیں سارے۔ اور سب دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیسے خرچ کے نا سیلف ڈسپلن، سیلف پیوریفیکیشن اور خود کو بہتر بنانے پہ پیسے خرچتے ہیں۔ رمضان سیل ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کسی ٹریننگ اسکول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر صرف دین کو فالو کر کے روزے صحیح رکھ لیں۔ لوگوں تم پہ روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں تم پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم نے پہلی بات ہی سمجھے، اللہ کہہ رہے پرہیزگاری، تو پرہیز ہر چیز سے سکھایا ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ اور میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج پہلا روزہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا بڑا کرم اور شکر کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی، یہ توفیق دی کہ ہم رمضان روزے رکھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اور اس سال کے 2024 کے یہ جو روزے ہیں، میں سمجھتا ہوں کتنی سعادت کی بات ہے۔ جتنی آپ کی عمر گزر گئی، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج کا دن آپ کو نصیب ہوگا۔ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے آج کے روزے آپ رکھ رہے ہوں گے۔ سب روزے داروں کو میرا سلام، میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، بٹ صاحب کی طرف سے رمضان کی بڑی بڑی مبارک۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس پروگرام کا پرومو دیکھ چکے ہیں کہ یہ 30 ڈیز کے لیے ہم نے ایک بڑا مختلف سا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ پروگرام بہت طویل نہیں ہے۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن اس طرح کی ٹرانسمیشن نہیں ہے کہ یہ گھنٹوں پہ ریکارڈ کی گئی ہوں یا گھنٹوں اس کو چلایا گیا ہو۔ یہ ہر دن ہم آپ کے ساتھ صرف 10-15 منٹ بات کریں گے، اور ہر دن ایک حدیث ہے جو بٹ صاحب جس کے بارے میں اس کا تذکرہ کریں گے، سنائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی نے کیا فرمایا رمضان کے حوالے سے، اور اصلاح احوال کے حوالے سے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ اور کچھ باتیں میں جو میری تھوڑی سی کو کم علمی سی ہے، جو میں جانتا ہوں، میں شیئر کر دیا کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو آپ آج سے سن رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی ویلیو ایڈیشن کا کام کرے گا۔ اور میں اس نیت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز، اللہ نیت کو جانتا ہے، لیکن میں اپنی نیت آپ کے سامنے بھی اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول کرے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری نیت ہے کہ یہ رمضان کا پروگرام جو 1 مہینہ چلنا ہے، 30 ڈیز کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے ایک پورا کورس اٹینڈ کیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان دراصل پورے سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہے جو پریپریشن کا منتھ ہے، اپنے نفس کو سدھارنے کا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ لیکن میں اس دعا کے ساتھ آغاز کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ 30 دنوں میں ہم آپ کو کچھ سکھا سکیں اور ہم خود بھی کچھ سیکھ سکیں۔ جو فیڈ بیک آتی ہے ہمارے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، جو آپ نیچے کمنٹس کرتے ہیں، ایک ایک کمنٹ میں بٹ صاحب پڑھتے ہیں۔ اور اس ساری تمہید کے ساتھ میں آغاز بٹ صاحب سے ہی کروں گا۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ روزے میں تو 10-15 منٹ بھی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ اس رمضان میں وقت نکال کے، اور 30 دن پھر یہ چلا بھی ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی پہ جب میں کرتا تھا نا جی، تو اکثر ٹی وی مالکان اور جو تھے نا جی سب احباب، وہ کہتے تھے کہ جی آپ کے لیے سب سے مشکل اس میں کیا ہے؟ 30 دن۔ میں کہتے 30 دن کا کمٹمنٹ سب سے مشکل ہے، کہ 30 دن اتنی ذمہ داری ہیں اور اس میں سے وقت نکال کے بیٹھنا، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ بٹ صاحب آغاز کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شاہ جی، سارے قرآن نے جو دعوت دی ہے نا، آپ ماشاءاللہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، مگر غور بڑے تھوڑے کرتے ہیں۔ اللہ کہ تم پہ تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو غور کرتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو ایمان والے ہیں، یہ تھوڑے ہی ہیں سارے۔ یہ تھوڑے ہی ہیں جو یہ غور کر رہے ہوں گے کہ آج یہ جو روزہ جن پہ آ گیا ہے، وہ اس پہ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے آج اس بات کا، کیونکہ وہ اس طرح سوچیں اگر کہ پچھلے سال کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو تھے اب نہیں ہیں، اس سال نہیں، وہ چلے گئے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک دفعہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا ہے، یہ اس اللہ کا کرم ہے، کیونکہ یہ رمضان سیل ہے۔ اللہ اکبر، صحیح سیل اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں کہ بس اس طرح کہتے ہیں کہ چلو یار لے لو، بس تم لے لو، پھر ہر عمل 70 گنا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
صحیح جی. عمل فرض کے برابر ہو گیا, فرض 17 گنا ہو گیا. یہ کیوں ہو گیا کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیش کرا لو. اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک فرمائی, میں ایک حدیث ہو گیا, آپ نے کہا پڑھ دیا کروں, سنایا کروں, بڑی آپ کی تو ہر ساری بات ہی پیاری ہے, لیکن آپ نے فرمایا لوگوں, جب رمضان آیا نا تو آپ نے لوگوں جمع کیا. آپ کا ایک عادت شریفہ تھی کہ لوگ جمع ممبر کے قریب ہو جاؤ. حضور تشریف فرما ہے اور لوگ ممبر کے قریب ہو رہے ہیں, کیا سما ہوتا ہوگا بتائیں. لوگوں قریب ہو جاؤ, پھر قریب کر کے لوگوں کو فرمایا لوگوں تم پہ ایک مہینہ آیا ہے جو بڑی رحمت والا, بڑی برکت والا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف. اللہ متوجہ, کسی کی طرف اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف متوجہ ہوئے نا, صحیح جی, تو دنیا کو بتا دیں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص تم پہ نازل فرماتے ہیں, دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کیا ہوتا ہے کہ تم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کے عمل کرنا چاہتا ہے, کون زیادہ ہوتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ میں ہوں. جی جی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سبحان اللہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ. اللہ شاہ جی آپ غور کرنے والے آدمی, یہ نہیں کہا کہ نیکیاں کرو, نہیں, دکھلاؤ. کیا خوبصورتی ہوتا ہے. جیسے جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے کے پچھلانگے مار رہے ہوتے تو کہتے ہیں مجھے تو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں اس مہینے میں. اپنی نیکیاں اللہ کو دکھلا دو. تو میں سننے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار اس مہینے میں ہم اگر اپنی نیکیاں اللہ کو دکھلا دیں اور اللہ کو ہم کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ٹوٹا پھوٹا, اس سے راضی ہو جا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑا چانس کوئی نہیں ہے. شاہ جی بالکل ٹھیک بات, بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. بٹ سر میں تو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں میرا پڑھانے کے ساتھ, ٹریننگ کے ساتھ, کوچنگ کے ساتھ, تدریس کے ساتھ, یہ جو ماڈرن ٹرم ہے ٹریننگ, اس کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے, کرتے کرتے ہر بندے کی کہانی ہوتی ہے. سر میں ٹیوشن پڑھاتے پروفیسری کرتے کرتے اداروں میں پڑھاتے اس کی ایک شکل بن گئی. جب میں اس پروفیشن میں آیا تو مجھے پتہ لگا دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کے صدر کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. ٹونی رابنس جو ہے وہ امریکہ کے صدر, کتنے صدور کا ٹرینر ہے, وہ ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزر کے آخر کار کہیں بندہ پہنچتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے ٹریننگ کے ادارے ہیں جو باقاعدہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں, کپڑے کیسے پہننے, کھانا کیسے کھانا ہے, سیلف کنٹرول کیسے کرنا ہے, غصے پہ قابو کیسے پانا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, ظرف کیسے بڑھانا ہے. وہ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میرے دفتر آئے تو میں ایک کلاس پڑھا کے آ رہا تھا, تو آپ کو میں نے بتایا کہ بٹ صاحب میں کلاس پڑھا کے آ رہا ہوں. تو آپ نے کہا یار کون سی کلاس ہے؟ میں نے بتایا کہ بٹ صاحب میں ایک حدیث رسول ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی سلوک پھر تمہارے ساتھ ہوگا, مفہوم حدیث میں. تو میں لوگوں کو اچھا گمان کرنے کی 5 دن کی ٹریننگ دیتا ہوں. میں کو اس دن بتا رہا تھا وہ کورس ختم ہو چکا ہے, 5 دن صرف میں نے یہ سکھایا کہ اچھا گمان کیسے کرنا ہے, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ماڈرن سائیکالوجی کے ذریعے. بٹ صاحب دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیسے خرچ کے نا سیلف ڈسپلن, سیلف پیوریفیکیشن اور خود کو بہتر بنانے پہ پیسے خرچتے ہیں. بالکل. امریکہ میں جو ایک ایمرجنگ انڈسٹری ہے, کون سا کاروبار ہے جو بڑا تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے, یہ گرومنگ کی, ٹریننگ کی اور سیلف ڈسپلن کی انڈسٹری دنیا کی ٹاپ انڈسٹریز میں آنے لگ پڑی ہے امریکہ میں بڑا تیزی کے ساتھ. میں کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں کسی ٹریننگ اسکول کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر صرف دین کو فالو کر کے روزے صحیح رکھ لیں, یہ رمضان کا مہینہ جو ایک مہینہ, دیکھیے بڑی سے بڑی فیکٹری, بڑے سے بڑا کارخانہ سال میں ایک دفعہ شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل. اس کو آف کر دیتے ہیں. آگے کتنے انڈسٹریز آپ کے دوست ہیں, میرے کچھ جاننے والے ہیں, وہ پتہ لگے جی آج کل کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی پورا کارخانہ بند کر کے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کی مینٹیننس, اس کی صفائی, پرزے, نٹ, پیچ چیزیں ساری ٹائٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد دوبارہ 11 مہینے پھر ہم نے پروڈکشن کرنی. تو ایک ایسا مہینہ ہمیں مل گیا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اچھا ایک بٹ صاحب کیونکہ بڑی بات ہے نا جی, میرا دل کر رہا ہے اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کر کے بات پھر ختم کریں. پہلا روزہ ہے,
تو وہ جہاز اڑانے سے پہلے نا جی پائلٹ اناؤنسمنٹ کرواتا ہے ایئر کرو کی جو ہیڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے کہ بیلٹیں باندھ لیں, جب تک لائٹ کے بٹن آن ہیں بیلٹوں کے آپ نے کھولنی نہیں ہے, اٹھنا نہیں ہے, کھڑکی کے پردے کھول لیں. پھر ساتھ وہ کہتی ہے کہ یہ سارا پیغام جو میں نے سنا ہے پہلے بھی اگر آپ نے سنا ہو دوبارہ سن لیں, یہ کہیں کو غلطی نہ ہو, کہیں کو کوتاہی نہ ہو. تو میرا دل ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں, کیوں نہ ہم کچھ چیزوں کو ذرا پہلے ہی بتا دیں, زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے, فائدہ اٹھانے. سیل لگی آپ نے کہا, میں یہ ضرور درخواست کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ ہم ایک بڑی بنیادی غلطی جو ہم کر جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے میں سننا چاہوں گا. لوگ واٹس ایپ رج کے نا 2-2.5 پرانٹے صبح کھاتے ہیں, آدھا کنڈا دہی کا, کنڈا کہتے ہیں وہ بڑا سا برتن جو ہوتا ہے مٹی کا, وہ اس کے ساتھ مرغے مسلم سب چیزیں کھانے کے بعد پھر آخر میں بالکل جب وہ آواز آنی ہوتی ہے سائرن کی, وہ 1.5 لیٹر کی بوتل منہ کے ساتھ لگا کے پانی پی کے اس کے بعد پورا دن جو ہے نا جی وہ کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں ان کو. اور شام کو پھر میں نے اپنی آنکھوں سے پکوڑوں کی چنگیریں دیکھی ہیں. چنگیریں میں پنجابی کا ورڈ بتا رہا ہوں, یعنی لوگوں نے ایک دفعہ تو بڑا واٹس ایپ جب ہوا کہ میں کسی دور پار روزے رکھے کسی نارتھ ندی چلا گیا, وہ میری دعوت کی صاحب, تو وہ دعوت افطار کی دعوت تھی. تو افطار کے بالکل ابھی اذانیں نہیں ہوئی, تھوڑا ٹائم پڑا ہوا تھا, تو ایک دم سے نا انہوں نے کہا جی لو نا جی, آواز آئی لو نا جی. مہمان میں تھا, وہ سارے میزبان تھے. یقین کریں کہ ایک دم ساری جو تھی نا جی وہ جو چیزیں پڑی تھیں وہ ایک دم لوگوں نے اٹھا کے اپنی پلیٹوں میں رکھ لی. اور ایک آخری پکوڑا جو تھا نا وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ شاہ جی منو چوک لو, شاہ جی منو بچا لو. میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ اتنے پکھاولے ہوتے ہیں, پنجابی کا ورڈ بڑا زبردست ہے پکھاولے. اچھا وہ ڈھیر رج کے کھا کے پھر 8-9 بجے پھر دوبارہ کھانا کھاتے ہیں. روزے ختم ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگی ہوتی ہیں, پیٹ کے امراض بڑھ گئے ہیں, لوگوں کا موٹاپا بڑھ گیا ہے, لوگوں کو کولیسٹرول ہائی ہو گیا. یہ بہترین موقع تھا. کیا کہیں گے, یہ ایسنس کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ صبح وہ سحری میں کیا کھایا کرتے تھے, افطاری میں کیا نوش فرمایا کرتے تھے؟ جی شاہ جی, ویسے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, کیونکہ آج پہلا روزہ ہے تو سارے سننے والوں کو یہ بات عرض کرنی ہے کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ بس کہ پڑھ لو تو پھر پڑھ لو, 2 دفعہ پڑھ لو, یہ تو نہیں کوئی بات. روزے کا مطلب ہی تھا کہ بھئی اس کو تھوڑا تمہیں کم کرنا آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تم پہ روزے فرض کیے ہیں, تم سے پہلے لوگوں تم پہ فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تم نے پہلی بات ہی سمجھے, آپ اللہ کرے پرہیزگاری. تو پرہیز ہر چیز سے سکھایا ہے. کھانے سے پرہیز, کھانا بھی کم کر دو, سونا بھی کم کر دو, گفتگو بھی بند کم کر دو, ہر چیز کو کم کر دو. تو کھانا اگر کم نہ کیا اور روزہ خاص طور پہ افطاری میں جو ہے افطار پارٹی ہے یہ تو ظلم ہے اپنے ساتھ. اگر مطلب روزہ ایک تو پکوڑے پتہ نہیں بیچ میں کہاں سے آئے تھے, یہ اسلام میں ہے کہ ویسے پکوڑے اسلام کو شامل تھے؟ پکوڑوں کا میں نے ساری جتنی میں نے حدیثیں پڑھی میں نے کہیں پکوڑے کا ذکر نہیں کیا. اور یہ تیل میں پکے ہوئے پکوڑے اور یہ بیسن اور یہ بڑا دڑ, وہ سموسے علیحدہ ہوتے ہیں, پکوڑے علیحدہ ہوتے ہیں, پھر اور 4 قسم کے جی وہ بنے ہوئے چکن کے علیحدہ ہیں. تو اگر روزہ ایسا رکھنا ہے تو اس روزے کا آپ کی باڈی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روحانی طور پہ تو اللہ کریم ہے, اللہ معاف کرنے والا, اللہ وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے, لیکن آپ کے جسم کو جس کا فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر اس میں کم کرنا سیکھ لیں گے نا کہ تھوڑا سحری کریں, تھوڑی افطاری کریں. افطاری میں صرف کھجور اور پانی, یہ 2 چیزیں ہیں بہترین. اگر کھجور پانی کے ساتھ روزہ کھولیں, اور اتنی بے وقوفی ہے کہ 7 اپ بیچ میں ڈال دیتے. وہ تو میڈیکلی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں, نیوٹریشن بتاتے ہیں, وہ زہر بن جاتا ہے. وہ اب بتائیں صحیح, کسی کو سمجھ, وہ 7 اپ دودھ سوڈا ہمارے دودھ سوڈا چل رہا ہے. یار دفع کرو اس بات کو, کھجور سے روزہ افطار کرو. زمزم اللہ اگر دے دے تو اس سے بڑی اللہ کی مہربانی ہے. نہ زمزم ہو تو پانی, کھجور پانی سے روزہ رکھ کے نماز پڑھیں. نماز پڑھیں. دیکھو میں مسجد میں جا کے دیکھتا ہوں روزہ کھل گیا, بس وہ کھل گیا روزہ کھول کے, نماز ختم ہو رہی تھی, لوگ آ رہے ہوتے ہیں. وہ کھجور پانی کھا کے نماز پڑھیں, اس کے بعد کھانا جو اللہ نے دیا ہے ہلکا ہلکا کھانا کھائیں, مزے کریں گے ساری رات. اگر ایسا کر لیں گے تو مزے ہو جائیں گے. ہلکا سا کھانا, ہمارا یہی پیغام ہے آج کا کہ روزہ افطاری. بہت بہت شکریہ جی, آپ سب کا بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد شاد رکھے. بہت ساری دعائیں. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوتی ہے. شکریہ.
ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر